اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین دنیا چینل دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ ان 313 صحابہ بدر والوں میں بھی شامل ہیں، 10 یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، 4 یعنی خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں رفیق ہونے کا شرف پانے والوں میں بھی شامل ہیں۔ آپ نے بالغ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کیا۔ اس طرح سابقین اور اولین میں بھی شامل ہوئے۔ آپ اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں۔ آپ کا اسلامی نام عبداللہ، کنیت ابو بکر اور لقب صدیق عتیق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قریش کو معراج کا واقعہ بتایا تو قریش نے اس کی تکذیب کی جبکہ ابو بکر نے تصدیق کی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس تصدیق کی وجہ سے آپ کو صدیق کا لقب دیا۔ ابن سعد کی روایت ہے، جب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا کہ میری اس سیر کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ جبریل نے عرض کیا کہ آپ کی تصدیق ابو بکر کریں گے کیونکہ وہ صدیق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر سے فرمایا، تم جہنم سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا لقب عتیق ہو گیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال کچھ مہینے چھوٹے تھے۔ آپ کا سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ والد ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ عمرو بن عاصہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لشکر ذات الثلاث کا امیر مقرر کیا۔ وہ کہتے ہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ۔ میں نے پوچھا، مردوں میں کون ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے باپ۔ عشرہ مبشرہ میں سے 5 آدمی حضرت عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف آپ کی دعوت اور ترغیب پر اسلام لائے۔ حضرت بلال کو بھی آپ ہی نے خرید کر آزاد کرایا۔ ہجرت کے سفر کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جب غار ثور میں پہنچے تو ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر رکنے کے لیے کہا اور خود غار میں داخل ہو گئے۔ اپنے کپڑے جو خود پہنے ہوئے تھے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا، غار کو صاف کیا اور جو سوراخ تھے انہیں بند کیا۔ ایک سوراخ رہ گیا تو اس میں اپنے پاؤں کی ایڑی کو رکھ دیا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور اندر تشریف لے آئیں۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابو بکر جس سوراخ پر ایڑی رکھی تھی، اس سوراخ میں سے ایک سانپ نے بار بار کاٹنا شروع کیا، مگر ابو بکر صدیق نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند خراب نہ ہو اور ان کے آرام میں خلل نہ ہو۔ لیکن جب آنسوؤں کے چند قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر پڑے تو آپ بیدار ہو گئے اور پوچھا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زخم پر اپنا
لاب دہن لگایا تو سارا درد دور ہو گیا۔ قرآن کریم کی کئی آیات اور احادیث آپ کے متعلق ہیں جن سے آپ کی شان کا اظہار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن ابو قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون جنازے میں شامل ہوا؟ تو ابو بکر نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کسی شخص نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی آدمی میں یہ سب اوصاف اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، جو تھا لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ نے امت کو سنبھالا، مسائل کو حل کیا، فتنوں کا قلم کیا، منکرین زکوٰۃ اور نبوت کے جھوٹے دعویٰ داروں کے خلاف اعلان جنگ کیا، کئی لشکر جہاد کے لیے بھیجے۔ آپ کے تقریباً 2 سالہ دور میں فتوحات ہوئیں۔ آپ کی 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو 63 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ آپ کو یہ شرف بھی ہے کہ آپ کی قبر مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ گنبد خضرا میں بنی۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔